الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آداب زندگی اور مباشرت، معاملات، تعلقات سورہ احزاب کی خصوصی امتیازات ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے متعلق حضرات صحابہ کرام کی بے تکلفی کا بھی ایک معیار اور پیمانہ ہم نے مشاہدہ کیا. اب فرمائیں ان تبدو شیئا او تخفو، کسی بھی معاملے میں کوئی عمل جو شائستہ یا ناشائستہ ہو، آپ لوگ اسے علانیہ کرو گے یا چھپ کے کرو گے. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، جو کچھ کر لیتے ہو اس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت بھرپور جانتے ہیں کہ تمہارے اس عمل سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی توہین دل آزاری ہے یا بس یوں ہی غلطی سے کوئی بات ہو گئی اور اس کو اہمیت نہیں. باقی ازواج مطہرات کے لیے بھی کچھ رعایتیں ہیں. وہ رعایت یہ ہے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان محترمات کی والد وہ اگر ان کے پاس آنا چاہیں بلا روک ٹوک بغیر کسی حجاب و پردے کے آ سکتے ہیں. ولا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے اگر آنا چاہیں، جس طرح ان امہات المؤمنین میں چند ایک ایسے بھی تھی کہ ان کے اولاد تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں بھی تھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے. تو جو خونی محرم ہیں ان کو اجازت ہے اور ان کی کوئی پابندی نہیں ہے. ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن، ان کے بھائی بھی بغیر روک ٹوک کے آ سکتے ہیں اور بھائیوں کے بیٹے بھی آ سکتے ہیں. ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح حرج نہیں ہے کہ ان کی بانجے بھی ان کے پاس آ جائیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ماں باپ سب مسلمان، دادا، ان کے کوئی حرج نہیں ہے، جب چاہیں آئیں اپنی یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ان کے اپنی والدہ کے پاس، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور اسی طرح ولا نسائہن، کوئی حرج نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی آ جائیں، کوئی پردہ نہیں ہے ان سے. ولا ما ملکت ایمانہن، ان کی اپنی جو خدام ہیں جن کو لمحہ لمحہ بار بار ان کے پاس آنا جانا ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے بھی رعایت ہے مخصوص محدود حد تک کہ وہ بھی آ جائیں. لیکن ہر معاملے میں یاد رکھیے امہات المؤمنین سے فرماتے ہیں واتقین اللہ، ہر چیز میں اللہ سے ڈر لیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر گواہ ہے. ہر چیز اللہ رب العزت کے مشاہدہ میں ہے، اللہ رب العزت کی زیر نظر ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے امہات المؤمنین کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن میں ان کے پردے کے حرج نہیں ہے، وہ وہی خونی رشتے ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح بھی ممنوع اور حرام ہے. اور باقی
امت کے دیگر مردوں سے ان کو حجاب کرنا چاہیے کہ حجاب کی بدولت امت کی بقیہ افرادی قوت اور عامت المسلمین میں اس عمل کی افادیت اور برکت ظاہر اور آشکار ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔